نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے وقوع پذیر ہو جانے پر ساری دنیا کے انسانوں کا اتفاق ہے. اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تقسیم نہیں. جو انسان دنیا میں موجود ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. بڑے بڑے دنیا میں کر و فر والے مال والے آئے اور اپنے آپ کو موت سے بچانے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیے لیکن وہ بھی بچ نہ سکے. 2005 کے اندر یہ جو ملکہ برطانیہ ہے اس وقت، اس کی ماں فوت ہوئی. اس کی عمر 115 سال تھی اور اس کے جسم کے تقریباً 15% اعضاء آرٹیفیشل تھے. بازو، ہڈیاں، جو جس طرح کے پلیٹیں وغیرہ ڈال دیتے ہیں. بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بھی اتنی ہی زندہ رہی جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اور پھر آخری زندگی کا حصہ اس نے بھی ایسے گزارا کہ جیسے ایک زندہ لاش ہوتی ہے. دوسری مثال، دنیا کا بڑا مشہور گائیک وہ مائیکل جیکسن گزرا. اس ظالم نے اللہ کی فطرت کو بدلنے کی کوشش کی. ہمارے ہاں بھی نا آج کل یہ بیماری چل پڑی ہے. اچھا خاصا آپ کو اللہ نے گندمی رنگ دیا ہے، اسے گورا کرنے کے لیے لوگ ایسے ایسے جتن کرتے ہیں، پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ایسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں کہ ساری زندگی پھر اس کا علاج نہیں نکلتا. ڈیمیج ہو جاتی ہے، اسکن ڈیمیج کرتے ہیں. حالانکہ جو رنگ میرے رب نے ہمارا بنا دیا ہم اسے بدل نہیں سکتے. وقتی طور پر، میں خود ڈاکٹر ہوں اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے بھی آپ گلوٹاتھیون کے انجیکشن لگوا لیں آپ کا رنگ پرماننٹ بدلے گا نہیں، وہ پھر واپس آ جانا ہے. تو بھائی ہم اللہ کی تقسیم پر راضی کیوں نہ ہو جائیں کہ یا اللہ جیسا تو نے مجھے بنایا اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے بہترین خوبصورت پیدا کیا. یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں اور میں تیری فرما برداری میں زندگی گزاروں گا. یہ ہونا چاہیے نا موٹو. تو اس نے جناب
مائیکل جیکسن نے یہ کوشش کی کہ میں سینکڑوں سال زندہ رہوں گا. اب اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ پاکستان پورے ملک کا بجٹ اتنا نہیں ہے جس سے زیادہ کا وہ مالک تھا. کیا ہوا؟ اس نے دل، گردے، جگر، جن اعضاء کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، دوسرے میں منتقل کیا جا سکتا ہے، ان سارے اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کے لیے بندے خریدے. افریقہ سے، غریب ملکوں سے جا کے اس نے کہا میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، تمہیں کھانا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گی، بہترین لگژری بھی ملے گی، امریکہ کا پاسپورٹ بھی ملے گا، کچھ نہیں کرنا تم نے. جب مجھے آنکھ کی ضرورت ہو تم نے مجھے اپنی آنکھ دینی ہے، جب مجھے جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہو تم نے مجھے اپنا جگر دینا ہے، گردہ دینا ہے. یہ اس نے اپنی پلاننگ کی کہ میں سینکڑوں سال تک زندہ رہ سکوں. اب پھر شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ تو کالا سیاہ فام حبشی، تو اپنا سارے جسم کی پلاسٹک سرجری کروا اور اس کو گورا بنا. اس نے کیا، کروڑوں ڈالر لگائے، پوری جلد اس کی گوروں کی طرح ہوگی، سفید. اب جس دن اس نے یہ عمل کیا اس دن کے بعد اس کے ڈاکٹر کا اس کے مرنے کے بعد بیان ہے، کہتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس قسم کی شدید درد کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جس درد کی کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کے لیے دن اور رات ذلت بن چکے تھے، اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں. سکون تو دور کی بات ہے جب انسان کو پورا جسم جیسے کہ چھلنی ہو چکا ہو. اب کیا ہوا؟ اب اس نے جناب پین کلر کھانا شروع کر دی. جس دن وہ بدبخت مرا ہے، میں بڑی سبق کے لیے بات جس دن وہ بدبخت مرا ہے اس کی عمر 42 سال تھی. کتنے سال؟ 42 سال. ساری دنیا کے لوگوں کو کروڑوں اربوں ڈالر لگا کے ڈونیشن کے لیے لوگوں کو رکھا، اپنی جلد کو بدلوایا، امیر ترین دنیا کا وہ بندہ بنا، لیکن رب کی نافرمانی اور معصیت کے اندر وہ حد سے بڑھنا چاہتا تھا. میرے رب کا یہ قانون ہے کہ جو حد سے بڑھے گا اللہ کہتا ہے میں اسے نیچا کروں گا. تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ 42 سال کی عمر میں فنا ہو گیا، مر گیا. جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کے پیٹ سے پتہ کیا نکلا تھا؟ اس کے پیٹ سے درجنوں کے حساب سے پین کلر، درد ختم کرنے والی گولیاں نکلیں. وہ درد ختم کرنا چاہتا تھا پر اس کا درد ختم نہ ہو سکا. درد ختم کون کرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. موت اٹل تھی، نہیں بچ سکا. ساری دنیا کے پاپڑ پیلنے کے باوجود 42 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکا. اگر وہ اسی طرح حبشی رہتا ہو سکتا ہے کہ وہ 80 سال تک زندہ رہ لیتا. میرے محترم بھائیوں، موت اٹل حقیقت ہے. دوسری بات میں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں نا ایک دوڑ لگ چکی ہے، کامیابی کی ریس. کون سکسیسفل ہے نا مصیبت بنی ہوئی. سکول میں جاؤ، کالج میں جاؤ، یونیورسٹی میں جاؤ، کورس کرو، ڈگری کرو، کیا ہے؟ کامیابی کی دوڑ. افسر بننا ہے، امریکہ، انگلینڈ، فرانس کا پاسپورٹ حاصل کرنا ہے، دنیا کا مال جمع کرنا ہے. یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے اور ہماری سوچ میں کامیابی کیا ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ موت تو آ کے رہنی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. لوگو تم سارے اس بات کو جان لو کہ ہر شخص نے تم میں سے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات سے مفر کر لے کہ میں موت سے بچ جاؤں. قطعاً وہ بچ نہیں سکتا. ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرے محترم بھائیوں، فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو دنیا میں بو گے، جو عمل کرو گے، اسی کی جزا آپ کو ملنی ہے. میرے بھائیوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گندم کا بیج بوئیں اور چاول اگے، چاول کا بیج بوئیں اور مکئی اگے؟ نہیں نا ممکن. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو دنیا میں تو کر کے جائے گا، عقبہ میں تجھے وہی کچھ ریٹرن میں ملنا ہے. ماں باپ کی خدمت، فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھے گا، تیری تیاری ہے، قبر میں ڈالے گا، سارے چھوڑ کے تجھے آ جائیں گے. وہاں پر تیرا نظام پھر کون سا چلنا ہے؟ پھر اللہ کے فرشتوں نے پوچھنا، بتا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو دنیا میں کر کے آؤ گے بھائی، تمہیں اسی کا
اسی کی جزا ملنے والی ہے، اس لیے دنیا میں وہ کرو کہ تم اس پہ اچھی جزا کی امید رکھو۔ اچھی جزا کب ملے گی؟ اچھی جزا اس کو ملے گی جو اچھا کرے گا، اور جو برا کرے گا، برا کر کے میرے بھائیوں کے اچھی جزا کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ یہ تو دنیا میں بھی ممکن نہیں۔ آپ کسی کے ملازم ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، آپ اس کا برا کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں مجھے تنخواہ دو، وہ نہیں دے گا۔ آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ ہے کامیابی کا معیار، فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ اے نہیں کہ میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میری اتنی پراپرٹی ہے، میں اتنا بینک بیلنس ہے، اتنی میں نہ، فمن زحزح عن النار، فرمایا تم میں سے جو آگ سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی قرآن میں اللہ نے فرمایا دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں نہ آ جانا۔ ہمیں اللہ نے زندگی دی، ہم نے جینا ہے، ہم نے معاشروں میں رہنا ہے، ہم نے دنیا میں رہنا ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے شادیاں کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے حلال کمانا ہے، ہم نے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو اعمال پر لانا ہے، لیکن اس دنیا کا ہو کر نہیں رہ جانا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی اللہ کے نبی نے تشریح کی، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر صبح کے وقت اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، کلمہ گو مسلمان، شام کے وقت کافر ہو چکا ہوگا۔ شام کے وقت مومن ہے تو صبح کے وقت ایمان ختم ہو چکا ہوگا، رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچے گا، دنیا کے عوض اللہ کے حکموں کو کاٹے گا، دنیا کی ضروریات کے لیے سنتوں کو پامال کرے گا، شریعت کو توڑے گا، قرآن کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا کلمہ پڑھنے کے باوجود۔ تو کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا راستہ جنت، جہنم سے بچنا، جنت کا داخلہ، جہنم سے بچنا، ہمیشہ کا ہمارا اصل فیوچر اور مستقبل یہ ہے۔ اب ایک اور بڑی مصیبت ہے یہاں پر نا، فیوچر، مستقبل، فیوچر کا بڑا راگ الاپا جاتا ہے۔ کیا فیوچر ہے؟ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، 25-28 سال کی عمر میں FCPS کرے گا اور اس کی عمر 35-36 سال ہو جائے گی، 40 سال کی عمر میں وہ اپنا کلینک چلائے گا، 45 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑ گیا، کھاتا ختم۔ 2 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے لگائے، اس نے تو یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، کھاتا ختم۔ میں خود اللہ کی قسم ایسے ہزاروں پیشنٹس کو ٹریٹ کر چکا ہوں، ارب ہا پتی، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، لیکن پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری فیکٹریوں کا مجھے کیا فائدہ، میں تو کھا ہی کچھ نہیں سکتا، میں تو جووں کا دلیا کھاتا ہوں، میں تو یہ کھاتا ہوں، 3 چیزوں کے علاوہ ڈاکٹر نے مجھے سارا منع کر دیا، میری انتڑیاں نہیں چلتی، مجھے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ حاصل کیا؟ فائدہ اس نے حاصل کیا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ والی زندگی گزاری۔ دنیا کے اموال، آج کل ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری؟ ان کے مال ڈنگر کو، جانوروں کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس 10,000 زر خرید غلام تھے، 10,000 زر خرید غلام، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اموال ہیں، سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ جب خلیفہ بنے، ایک اونٹنی ان کی ڈیوڑی میں بندھی ہوئی تھی، اور فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں تجھے بھی رب کی راہ میں صدقہ کر دیتا، پر اگر میں نے حج پر نہ جانا ہوتا، وہ ایک سواری تھی، میں نے سواری کے طور پہ تجھے رکھا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بئر معونہ کا کنواں خریدنا تھا، پہلے آدھا خریدا یہودیوں سے، پھر دوسرا خریدا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں، میرے محترم بھائیوں، کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کے لیے مال خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں۔
بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون ہے؟ 7 بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان جنت میں جانے سے تجھے کوئی چیز روک نہیں سکتی. آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز اب روکتی. یہ ہے دنیا کی زندگی میں اموال کو اپنی جنت کے لیے استعمال کرنا. موت تو آ کے رہے گی. جب موت آ گئی، اب ایک اور چیز، موت اور توبہ کا بڑا لنک ہے. ہمارے یہاں نا ایک اور بڑی مصیبت ہے. یار تم پہ حج فرض ہے، سب کچھ، شادی غمی کے اوپر بڑے بڑے حاجی ثناء اللہ ہم نے دیکھے، وہ سنتوں کو پامال ہوتا دیکھتے ہیں، کہنا کوئی نہیں منڈے کھنڈے نے لگے رہن دے، کوئی نہیں ورے دا ورا دیاڑا ہے. نا، یہ سوچ نہیں ہے. آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشروں کے اندر دین کو قائم کرنے کے. اگر ہم نے سمجھ کر اللہ کی نافرمانی کی، پتہ ہونے کے باوجود بغاوت کو پسند کیا، تو اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو غضبناک ہوگا کہ یہ بندہ کیسا ہے، میری آیات کو پڑھ کر، میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر یہ روکتا کیوں نہیں برائی سے؟ خود لا کے ہم ایسی چیزیں اپنی اولادوں کو اپنے گھروں میں پرووائڈ کریں جو شریعت کی نافرمانی پر مبنی ہے. بندہ مر گیا، آپ نے جناب اسے غسل دیا، آپ اسے دفن کر کے آگے. جب آپ اسے دفن کر کے آ جائیں گے تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اس کی روح لوٹا کر فرشتے نے اٹھا دینا ہے، منکر نکیر نے اٹھا دینا ہے. اور وہاں پر 3 باتیں یاد رکھ لیں. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ چودراہٹ چلے گی، نہ رشوت چلے گی. وہاں دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں چلتا. وزیر اعظم جائے یا ادنا شخص جائے، کوئی فوجی جرنیل جائے یا کوئی عام ریڑی بان جائے، ہر شخص کے ساتھ وہاں ایک سلوک ہونا ہے. وہاں کوئی سفارش، رشوت، بدماشی، غنڈہ گردی، سٹیٹس وہاں نہیں چلتا. یہاں تو جناب پولیس والا پکڑ کے لے جائے، MNA کا فون آ گیا، ہاں جی وزیر، مشیر، میرے یہاں تک ہاتھ ہے، وہاں کوئی ہاتھ شات نہیں. وہاں اس نے اٹھانا ہے اور اس نے پہلے نمبر پر سوال کرنا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کلمہ تو پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا تھا، ختنے تیرے ہوئے تھے، عبداللہ عبد الرحمن تیرا نام تھا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جب فرشتہ سوال کرے گا تو وہاں لوگوں کی 2 کیٹیگری ہو جائیں گی. کتنی کیٹیگریز؟ 2 حصوں میں لوگ تقسیم ہوں گے. ایک تو ہوں گے مومن مسلمان. ایک کون ہوں گے؟ مومن مسلمان. دوسرے کون ہوں گے؟ کافر اور منافق. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کا جو سادہ ترجمہ ہے نا، وہ ہے جھوٹا مسلمان. جھوٹا مسلمان، جیلی مسلمان، اوپر سے مسلمان، اندر سے کفری عقیدے رکھنے والا، اللہ کا نافرمان. مومن سے جب سوال ہوگا تو مومن کہے گا ہاں میرا رب تو میرا اللہ ہے، میں ساری زندگی اللہ کی مان کے چلا. فرمایا اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہو جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا. کہا ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے گا وہ، اور فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، جا آج بالکل سیج تیری لگی ہوئی ہے، دلہن کی طرح سو جا، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اور دوسرا کون ہوگا؟ کافر اور منافق. یہ صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے. کافر اور منافق کیا جواب دے گا؟ وہ پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ایک اور بات، وہاں پر علم نہیں چلے گا. ہمیں بچپن میں نا مشدوں میں وہ یاد کر لو، وہی یاد کر لو، یہ تینوں چیزیں یاد کر لو. وہاں سوال ہونا نا، جتنی دل ہے یاد کر لو. جب تک تیرا ایمان ان تینوں چیزوں کی گواہی نہیں دے گا عمل کے ساتھ دنیا میں، اس وقت تک جواب کوئی نہیں آنا. جتنا دل ہے یاد کر لو، یاد کر لو. تو کیا ہے؟ جب وہ کافر اور منافق سے فرشتے پوچھیں گے تو وہ پتہ کیا کہے گا؟ عربی کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہائے ہائے، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. سنیاں سنائیاں دنیا دیاں گلاں، معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے،
لوگوں کی باتیں, چوک چوراہے کی باتیں, سیاسی ماحول, کلمہ بھی پڑا ہوا ہے, نافرمانی بھی ہو رہی ہے. ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا, میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اقول ما یقول ما قال الناس, جو دنیا کہتی تھی, جو ہوا چلتی تھی, جو ماحول ہوتا تھا, میں تو وہ بات کرتا تھا. ایمان والا بندہ کیا ہے؟ ماحول کچھ بھی کہے وہ کہتا ہے رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے, پیارے پیغمبر کی سیرت تو یہ کہتی ہے, قرآن بھی سچا, اللہ کے نبی کی رسالت بھی سچی, اور اب قیامت تک نبی بھی کوئی نہیں آنا. یہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے, یہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل بھی ہے, امپلیمنٹڈ بھی ہے, یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل بھی ہے اور نافذ بھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں. کوئی نبی تو نہیں آنا, اب کوئی نئی کتاب تو نہیں آنی. جو نبی آنے تھے خاتم النبیین وہ آ چکے, جو کتاب آنی تھی ہماری ہدایت کے لیے وہ آ چکی, اب نہیں. اور یہ اسلام قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے سوٹیبل دین, بالکل قابل عمل دین 100% نازل کیا ہے. کوئی عمل تو کرے. آج دیکھ لیں دنیا واپس پلٹ رہی ہے حقیقت کی طرف, فطرت کی طرف, نیچر کی طرف. کیوں کہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کیمیکلز میں کچھ نہیں رکھا. جدید ٹیکنالوجی کے ہائیسٹ پیک پر جا کر بھی میرے بھائیوں پھر واپس آتے ہیں کہ آپ نیچرل زندگی گزاریں, سادہ زندگی گزاریں, سادہ خوراک لیں, نیوٹریشن لیں, آرگینک فوڈ. آپ نے سنا ہے دیسی فوڈ؟ آرگینک فوڈ کون سا ہے یار؟ جانور کی لد سے بننے والی اگنے والی سبزیاں, اسے آرگینک فوڈ کا نام دے دیا. ہم نے انگلینڈ میں خود دیکھا, عام فوڈ, عام آپ کو جوس کا ڈبہ 1 پاؤنڈ کا ملے گا, اور آرگینک یعنی جو دیسی کھاد سے بنا ہوا ہے وہ 3 پاؤنڈ کا ملے گا. آئے نا واپس, آئے واپس. ہم نے ساگ کو چھوڑا, مکی کی روٹی کو چھوڑا, دیسی کھانوں کو چھوڑا. آج برگر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے, میدے میں کیا ہوگا؟ ٹائیفائڈ بنے گا, انفیکشن ہوگا. ہر شخص بیمار ہے, ہر شخص مصیبت کا شکار ہے. 30 35 40 سال کے بندے, موٹاپا, وزن, عجیب و غریب حالتیں. دل کے مریض بنے پھر. تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری, ہائے ہائے میں نہیں جانتا. یقول ما قال الناس, میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تینوں سوال ہوں گے, تینوں سوالوں میں وہ فیل ہو جائے گا, کافر بھی اور منافق بھی. اور اس کے بعد فرشتے 2 باتیں کہیں گے, یہ باتیں آپ نے اور میں نے پلے باندھنی ہیں. فرشتہ اس کو ریزن بتائے گا, آج تیرے فیل ہونے کی کیا وجہ ہے. میرے سارے بھائی, میری ساری بہنیں سن لیں. پہلی وجہ پتہ کیا بتائے گا فرشتہ؟ فرشتہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا, جو تجھ پر اللہ کی طرف سے آیا نہ تو نے اسے پڑھا نہ سمجھا. نہ قرآن کو پڑھا, نہ سیرت کو پڑھا, نہ سمجھا, نہ اس پر غور و فکر کیا. اس وجہ سے آج تو فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا. آخرت کی پہلی منزل میں تیری ناکامی ہے, اور جو قبر میں ناکام ہوا وہ قیامت والے دن بھی ناکام ہے. دوسرا پہلا کیا ہے؟ لا دریتا ولا تلیتا, نہ تو نے پڑھا, نہ سمجھا, نہ غور و فکر کیا. اب قرآن کا ہم کیا کرتے ہیں؟ تعویذ بناؤ, گلے میں لٹکاؤ. بیٹی کی شادی ہوئی, سر کے اوپر سایہ کرو. قسم اٹھانی ہے, اوپر ہاتھ رکھو. اللہ کی قسم, الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن مجید گرد میں اٹے ہوتے ہیں, ہمیں یہ ہوش ہی نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں. جمعہ کے دن سورۃ الکہف جو پڑھتا ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور اور روشنی ہے. ہم نور اور روشنی لینے کو تیار ہی نہیں. بڑا پیڑا ہفتہ جی, کم کوئی نہیں, برے حالات نے, پریشانی بڑی ہے, صبح نکلتا ہوں شام تک ذلتیں ہیں, رسوائیاں ہیں, کام سیدھا نہیں ہوتا, مصیبتیں ہیں, اولاد نافرمان ہے, گھر میں ماحول سکون کا نہیں ہے, کھانا پینا اچھا نہیں ہے, بیماریاں ہیں, ٹیسٹ کرواتا ہوں, بیماری کا پتہ نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ کہ تو نے اللہ کے نبی کی بات ہی نہیں مانی. پڑھ سورہ کہف, اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر کے. اگلے جمعے تک فرمایا اس کے لیے نور اور روشنی ہے. جہاں جائے گا نور ہی نور ہوگا. اندھیرے تو آئیں گے, ظلمات تو ہوں گے, جب سنت کی چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات لا دریتا ولا تلیتا, نہ تم نے پڑھا, نہ سمجھا, نہ انڈرسٹینڈ کیا, نہ اسے کوئی وقت دی.
میڈیکل کا ڈاکٹر کتنی کتابیں پڑھتا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئر کتنی کتابیں پڑھتا ہے؟ ایک بندہ جو عمومی طور کے اوپر کوئی بھی پڑھ لے کتنی کتابیں پڑھتا ہے؟ ایک کتاب اللہ کا قرآن کیا ہم نے آج تک ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے؟ پیغام ہے نا اللہ کا، کیا ہم نے اس کو سمجھا؟ پہلا یہ جواب ہوگا فرشتوں کا، اور دوسرا فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ بھی میرے بھائیوں بڑا اہم ہے۔ فرمایا ساری زندگی آج تو اس لیے فیل ہوا، ساری زندگی تو یقین حاصل نہیں کر سکا، تو بے یقینی میں رہا۔ پتہ نہیں یار کی بننا ہے۔ وہ پنجابی دے وچ نا کہندا اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، کہتے ہیں نا ملعون لوگ، حالانکہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، نہ کہتے ہیں تجھے یقین نہیں آ سکا نہ اللہ کے وعدوں پر، نہ اللہ کے نبی کے وعدوں پر، نہ شریعت پر، نہ اسلام پر، نہ جنت پر، نہ جہنم کے عذاب پر۔ کوئی یقین ہوتا تو بات مانتا۔ بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، اگر اسے یہ پتا ہو کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ کرے گا؟ سود در سود کھائے چلا جاتا ہے، اسے اگر پتا ہو کہ یہ دنیا کے بڑے گناہوں میں سے گناہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ فرمایا تجھے یقین ہی حاصل نہیں ہو سکا، بے یقینی کے اندر، تذبذب کے اندر تو نے ساری زندگی اپنی برباد کر دی، تذبذب میں تو نے اپنی زندگی گزاری، یہ وجہ ہے آج تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے ناکامی والی، بے یقینی والی زندگی نہیں گزارنی، ہم نے یقین والی زندگی، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والی زندگی گزارنی ہے۔ اچھا بندے یہی کہتے ہیں نا ساڈا پتر ڈاکٹر بن جائے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، وہ یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھے اور اسے اتنے مال ملے۔ اللہ کی قسم میں خود انگلینڈ میں میڈیکل کیا، اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دین اللہ پر عمل کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں، مال کچھ اہمیت نہیں رکھتا، کوئی وقت نہیں ہے اس کی۔ کیوں کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے۔ سانس بند ہوا ڈگری بھی دفن، سانس بند ہوا امریکہ برطانیہ کا پاسپورٹ بھی دفن، سانس بند ہوا میری چدراہٹ تو ختم، سانس بند ہوا قبر میں گیا میرا ہاسپٹل، میرے اموال، میری اولادیں، وہ تو پیچھے رہ گئی۔ اگر میں نے ان کو دین پر چلایا ہوا، اگر میں نے ان کو شریعت پڑھائی ہوئی، پھر مجھے فائدہ ہے، اور اگر میں نے ان کو دنیا پرست بنایا ہوا، پھر میرے لیے عذاب در عذاب ہے۔ اللہ رب العزت موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی حقیقی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن، یہ سنن ابو داود اور ترمذی کے اندر صحیح روایت ہے، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن خوب اچھی طرح غسل کرے، خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کے مسجد میں آئے، ظاہر ہے قریب کے بندے نے پھر پیدل ہی آنا ہے، اگر تھوڑا دور بھی ہے جہاں سے پیدل آ سکتا ہے تو کوشش کرے سواری نہ لے، پیدل چل کے مسجد میں آئے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ ہوتا ہے نا بندہ منہ ماری رستے میں گزرتے ہوئے کسی کے ساتھ بدتمیزی، یہ وہ، نہ، کسی کو تکلیف نہ دے، جہاں سے گزرے سلام کرتا ہوا، السلام علیکم السلام علیکم السلام، آئے امام کے قریب آ کر بیٹھے۔ میں نے ہمارا مرکز ہے منڈی بہاؤالدین، ماشاءاللہ 1500 2000 لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں لوگوں کو، بھائیوں کو، کہ یار بات یہ ہے جمعے کا دن ہمارا چھٹی کا دن ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آسانی دے دی، آپ نہاؤ غسل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اشراق کا وقت ہوتا جمعے کے دن وہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے تھے، سورۃ الکہف پڑھی، نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کیا، درود پڑھا۔ کیا وجہ ہے کہ جب میں منبر پر کھڑا ہوا تو ایک صف،
کیا ہم نے جمعہ کو صرف اور صرف 2 رکعتیں تو نہیں سمجھ لیا؟ اللہ نے ظہر کا نعم البدل جمعہ دیا، اس سے مراد خطبہ جمعہ بھی ہے، اس سے مراد 2 فرض بھی ہیں۔ خطبہ جمعہ اور فرض جب دونوں آپ مکمل کمپلیٹ امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے پہنچیں گے تب جا کر کمپلیٹ جمعے کا ثواب ملنا ہے آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھا رکھے ہیں مسجد میں، جیسے ہی امام منبر پر آیا وہ فرشتہ بھی اپنا رجسٹر بند کر کے آ جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے لوگ آئیں گے انہیں اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آئیں گے گائے کی قربانی کا۔ کتنا بڑا اجر ہے! اگر یہاں ویسے نوٹ لگا دیا جائے نا کہ بھائی جو بندے صبح 10 بجے مسجد پہنچیں گے انہیں 1 اونٹ انعام دیا جائے گا، میں کہتا ہوں یہاں سے کاموں کی تک لائن لگ جائے کہ بھائی اتنے اونٹ مل رہے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہیں گے کاش میری زندگی میں سارے اموال میرے سلب ہو جاتے، آج میں آگ میں نہ جاتا، آج میں آگ میں نہ جاتا، آج میں کامیاب ہو جاتا، میرا سب کچھ لے لیا جائے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا، بندہ کہے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، یا اللہ میرے بچے بھی لے، میں ان کو فدیے میں دیتا ہوں، بچے، بیوی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، سب کچھ یا اللہ میں فدیے میں دیتا ہوں پر مجھے بچا لے۔ اللہ کہے گا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، نہیں آج تو بچ نہیں سکتا، آج یہ پکڑنے والی آگ تجھے پکڑ لے گی، آج تو بچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جو سب سے پہلے آئے اچھا غسل کرے، پیدل چلتا ہوا، سلام کرتا ہوا، منبر کے قریب امام کے قریب آ کر بیٹھے، غور سے خطبہ سنے۔ میں نے دیکھا بعض بھائی خطبے کے دوران نا باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں یار کیا وجہ ہے، سارا دن تم دوست ہو، موبائلوں کے اوپر باتیں ہیں، گپ شپ لگاتے ہو، جمعہ کے دوران تمہیں کنورسیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا حرام ہے۔ فرمایا جو کسی کو اشارے سے چپ کرائے اس نے بھی لغو حرکت کی۔ کتنی غلط بات ہے۔ قریب آ کر بیٹھے، غور سے خطبہ جمعہ سنے۔ میں نے میرے بھائیوں جتنی فضیلت اس حدیث میں ہے نا، میں نے اتنی فضیلت ثواب کی کسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ کیا حدیث کی فضیلت ہے؟ فرمایا جو یہ عمل کرے جمعے کے دن، اللہ رب العالمین اسے ہر قدم کے بدلے، جتنا وہ گھر سے آیا 100 قدم ہے، 1000 قدم ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز کا ثواب دے گا۔ بالکل صحیح حدیث امام کائنات کا فرمان ہے، سنن ابو داود اور ترمذی کے اندر۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزے، پورا سال ہی تم روزہ رکھتے رہو، اور 1 سال مکمل تہجد کی نماز۔ اور ہم سے تو فجر نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو فجر نہیں پڑھی جاتی، تہجد کا اجر مل رہا ہے، پورے سال کی تہجد کا پیکج ہے۔ لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ جتنے لوگ اب ہیں منبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب کے اتنے لوگ مسجد میں ہونے چاہیے۔ جمعہ کی چھٹی کو میرے بھائیوں فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ اتار دیتے ہیں۔